بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت نمبر 85۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت پیروکاروں کی کثرت کے اعتبار سے میں تمام انبیاء میں افضل رہوں گا اور میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 196۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر ارشاد فرمایا، اس عثمان بن مظعون کو تو یقینی چیز موت نے آ لیا، میں اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے بھلائی ہی کی امیددار ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، روز قیامت میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7018۔ اللہ ہی غیب کا مکمل علم رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص آپ سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل کے بارے میں جانتے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855۔ موت کا احساس نمبر 88۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2/3 رات گزر جاتی، تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قیامت کی ہلا دینے والی آفت آ چکی ہے، اس کے پیچھے دوسرا زلزلہ ہوگا، موت اپنی ہولناکی کے ساتھ آ چکی ہے، موت اپنی ہولناکی کے ساتھ آ چکی ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2457۔ نمبر 89۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنی نفس پر توجہ کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کیے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2459۔ نمبر 90۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت بہترین ناصح ہے، وہ واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ بحوالہ شعیب الایمان حدیث نمبر 10160۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ نمبر 91۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4258۔ پختہ قبریں بنانا جائز نہیں۔ نمبر 92۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا اور قبروں پر بیٹھنے سے روکا، اور قبروں پر تعمیرات یعنی گنبد، مینار، چھت وغیرہ سے منع فرمایا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 970۔ قیامت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ الباب میں فرمایا، بلا شبہ روز قیامت تمام انسانوں کے نہ صرف اعمال بلکہ اقوال بھی تولے جائیں گے۔
بحوالہ صحیح بخاری کتاب التوحید باب نمبر 58 روز قیامت کے 4 سوال۔ نمبر 94 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں پاؤں 4 سوالوں سے پہلے حرکت نہیں کر سکیں گے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ کہاں گوائی، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ کہاں گوائی، تیسرا سوال ماں کے بارے میں ہوگا، مال کے بارے میں ہوگا کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھا سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ بحوالہ بہقی شریف حدیث نمبر 1875 آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت۔ نمبر 95 حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی یہ انگلی انگشت شہادت دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی سے لگتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2858۔ نمبر 96 حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2320۔ نمبر 97 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ دنیا میں پردیسی بن کر رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے تم پردیسی ہو یا پھر سڑک پار کرنے والے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نمبر 99 حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کو قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح ملا کر رکھا کیا کرو، انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرح، یعنی اب میرے بعد قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6503۔ عذاب قبر حضرت ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی تو فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1375۔ عذاب قبر کی بددعا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا۔ نمبر 101 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے نماز عصر سے غروب آفتاب تک ہمیں جنگ میں مشغول رکھا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931۔ نمبر 102 حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تو قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور نہ قبروں پر بیٹھو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 972۔ قبروں کی زیارت۔ نمبر 103 حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں مردوں کو بھی قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا لیکن اب جا سکتے ہو، اجازت ہے، اس لیے کہ قبروں کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3235۔ تدفین کے بعد مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 104 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور اس کی قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو کیونکہ اس وقت وہ سوال و جواب کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3221۔ قبر کے 3 سوال۔
نمبر 105 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مر ربکم تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس سے تمہاری امت میں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4753۔ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 106 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 105۔ نمبر 107 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ نمبر 108 حضرت جبیر بن مقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقی اختیار کرنے والا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5984۔ وہ بدنصیب جو جنت سے محروم رہیں گے۔ نمبر 109 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، بدسلوکی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ہمیشہ شراب پینے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 5688۔ بد اخلاقی کا نتیجہ۔ نمبر 110 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخلاق رذیلہ میں ڈوبا ہوا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 806۔ جنت کے راستے۔ نمبر 111 حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6005۔ نمبر 112 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی دو بیٹیوں کی جوانی تک پرورش کرے تو وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2631۔ نمبر 113 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کام لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے وہ اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے، اور جو کام لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کریں گے وہ منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2004۔ 3 اچھی عادتیں۔ نمبر 114 حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1334۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے۔ نمبر 115 حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، یعنی اسے موت تک تو انتظار کرنا ہی پڑے گا، موت کے فوراً بعد وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 9928۔ مستحقین لعنت۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ نمبر 116 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے
انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1330۔ نمبر 117، حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گودنے والی جسم میں سوئی سے سوراخ کر کے ان میں نیلا رنگ بھرنے اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت کی ہے، کتے کو بیچ کر کھانے اور زانیہ کی کمائی سے منع فرمایا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر بھی سخت لعنت کی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5347۔ نمبر 118، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5885۔ نمبر 119، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے اور سود کی دستاویز لکھنے والے اور اس دستاویز کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، نیز فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1598۔ نمبر 120، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور زمین کی حد بندی کا نشان چوری کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت کی ہے جو والدین کو لعنت و ملامت کرتا ہے اور جب بدعتی کو اپنا فراہم کر دیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1978۔ جہنم کے راستے نمبر 121، حضرت ابی بن مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو زنا کو حلال کر لیں گے اور ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو بھی حلال کر لیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ نمبر 122، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے روز عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، پھر انہیں حکم دیا جائے گا جو کچھ بنایا ہے انہیں زندہ بھی کر کے دکھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یقیناً جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5961۔ شراب اور متعلقہ 8 لوگوں پر لعنت۔ نمبر 123، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے ڈھونے والے پر اور جس کی طرف ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3674۔ نمبر 124، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنا نسب جوڑ لیا یا اپنے حقیقی آقا کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس پر قیامت تک مسلسل اللہ کی لعنت ہوتی رہے گی۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5115۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔